أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اب آپ حضرات کو چھٹی دی جا رہی ہے۔ جامعہ کے اندر ایک ہفتے کی تعطیل ہوگی اور آپ اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے، چونکہ یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے کہ جس میں قربانی جیسی عظیم الشان عبادت انجام دی جاتی ہے، اس لیے قربانی سے متعلق مسائل کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بھی آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ جب مدرسے کے طالب علم ہیں اور بہت سارے حفاظ کرام بھی ہیں تو آپ کے علاقے کے لوگ آپ کو بلا کر اپنے جانوروں کو ذبح کروانا چاہیں گے، تو ایسے موقع پر آپ کو قربانی کے مسائل کا علم بھی ہونا چاہیے اور قربانی کے مسنون طریقے سے واقفیت بھی ہونی چاہیے، تاکہ اس موقع پر آپ کو شرمندگی نہ ہو اور آپ یہ نہ کہیں میں قربانی کرنا مجھے نہیں آتا، میں قربانی نہیں کر سکتا، وہاں میں نہیں کروں بکری کی طرح، ورنہ آپ ہی کو ذبح کر دیں گے۔ وہاں کے لوگ کہیں گے حافظ صاحب بن گئے، مدرسے میں پڑھ رہے، قربانی کرنا نہیں آتا، آپ ہی کو ذبح کر ڈالیں گے۔ اس لیے قربانی کے مسائل کا آپ کو علم ہونا چاہیے، مسنون طریقے کی واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے مولانا نعیم الرحمن صاحب نے بہت اچھی تیاری کے ساتھ آپ کو تحریری شکل میں بھی دے دیا ہے، زبانی بھی بتلا دیا گیا اور عملی طریقہ بھی آپ کو بتلا دیا گیا، پریکٹیکل بھی آپ کو سمجھا دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر طالب علم کو اب اس مسنون طریقے کا علم رہنا چاہیے۔ اب بھی اگر کسی کو کوئی ایسا احساس ہے کہ میں نہیں سمجھ سکا ہوں تو اسے اس تحریر کا مطالعہ کر کے سمجھ لینا چاہیے، مسائل کی کتابوں کو پڑھ کر مسائل سے واقف ہو جانا چاہیے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش اور امتحانات سے گزرتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا۔ یہ خود ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ پوری انسانی تاریخ میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہو، ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے لخت جگر، اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کو جو ابھی کھیلنے کودنے کی عمر میں تھے ان کو ذبح کر دے۔ یہ بڑا عجیب و غریب حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا کیا اور آزمائش اور امتحان میں پورے اترے۔ یہ صرف ایک ہی واقعہ نہیں ہے آزمائش و امتحان کا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات پیش آئے جس میں آپ کو قربانی دینا پڑا اور آزمائش و امتحان سے گزرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جھونکا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر اللہ کا نام لے کر اس آگ میں کود پڑے۔ ایمان قوی تھا، یقین کامل تھا کہ میرا اللہ، میرا خلیل میری حفاظت کرے گا، اس لیے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں نمرود کے جبر کی بنیاد پر، جبر کی وجہ سے حضرت ابراہیم کود پڑے۔ 40 دنوں تک کے اس آگ کے اندر جلتے رہے، لیکن آگ ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی۔ اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ کونی برداً و سلاما، کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ آگ جو ہے وہ سرد ہو گئی، کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم میں بھی جو ہے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ
اور اپنے شیرخوار بچے یعنی دودھ پیتے ہوئے بچے اسماعیل کو حجاز مقدس کی سرزمین پر اکیلا اور تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ حجاز مقدس کی سرزمین جہاں بیت اللہ واقع ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بچے کو لے کر پہنچتے ہیں اور ان کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی جگہ جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں کوئی درخت اور پودا اور سبزہ نہیں، یعنی کھانے پینے کے اسباب کی کوئی چیز موجود نہیں اور سائے کے لیے گھر تک موجود نہیں، ایسی جگہ پر اکیلا اور تنہا اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے شیرخوار بچے کو چھوڑ کر جانے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا تعمل آپ نے اس پر عمل کیا اور اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے، خود روانہ ہو گئے، اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ بڑی آزمائش تھی۔ بیوی بچوں کو اس طرح سفر کی حالت میں کسی اجنبی جگہ اور جہاں اسباب و وسائل نام کی کوئی چیز نہ ہو تنہا چھوڑ دینا کسی مرد کے لیے گوارا نہیں، کسی مرد کے لیے ممکن نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں کر سکتا بیوی اور بچے کی محبت میں۔ لیکن حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب تھی، اپنے بیوی اور بچوں سے بھی زیادہ محبت اللہ سے تھی، تو اللہ کے حکم پر اس آزمائش میں بھی وہ کھڑے اترے اور اپنے بیوی اور بچے کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا۔ بعد میں اللہ نے انتظام کیا حضرت ہاجر اور اسماعیل کا، لیکن امتحان حضرت اسماعیل سے لیا گیا، آزمائش سے دوچار کیا گیا۔ سفر در سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایک علاقے میں بھیجا جاتا، کہا کہ یہاں دعوت کا کام کرو، دعوت کے کام کا آغاز کرتے، مخالفتوں کا سامنا ہوتا، اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی، ایک مدت تک کے وہاں لوگوں کی مخالفتیں برداشت کرتے، اذیتیں سہتے، اور پھر اللہ کا حکم ہوتا کہ اب اس بستی کو چھوڑ کر دوسرے علاقے دوسری بستی میں جائیے، وہاں دعوت کا کام کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں پہنچ جاتے، وہاں کچھ عرصے تک کے خدمت کرتے، پھر حکم ہوتا کہ اب اور دوسرے علاقے میں چلے جاؤ۔ اس طرح مختلف ممالک اور مختلف علاقوں کا سفر در سفر حضرت ابراہیم کرتے رہے، ہجرت پر ہجرت کرتے رہے، لیکن اللہ کے حکم کو ٹالا نہیں۔ وہ بھی بڑی آزمائش تھی، اس میں بھی حضرت ابراہیم پورے اترے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا، بکلمات، چند احکامات سے، چند آزمائشوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے ان کو سب پورا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پے در پے قربانیاں دیتے رہے، آزمائشیں اور امتحانات سے گزرتے رہے اور کامیابی کے ساتھ گزرتے رہے، تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے اعلان فرما دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تم کو ساری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ ساری دنیا انسانیت کا امام بنایا اللہ نے حضرت ابراہیم کو، لیکن کب بنایا؟ جب ابراہیم علیہ السلام پے در پے آزمائشوں سے اور امتحانات سے گزرتے رہے کامیابی کے ساتھ، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی انہوں نے قربانی دی۔ اللہ کے نزدیک جب مطلوبہ قربانی پیش کر دی جاتی ہے، تب اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اب ان کو امامت کا منصب سونپا جائے۔ چنانچہ ساری انسانیت کے امام بنایا گیا۔ حضرات مفسرین اس آیت سے یہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں اور یہ بات بتلاتے ہیں کہ امامت اور قیادت کسی کو یوں ہی نہیں مل جاتی، اللہ کی طرف سے امامت اور قیادت کا منصب ملتا ہے بے شمار قربانیاں دینے کے بعد، آزمائشوں اور امتحانات سے گزرنے کے بعد۔ اتنی آسانی سے تشت میں رکھ کر امامت اور قیادت کا منصب تحفے کے طور پر نہیں ملا کرتا۔ اس لیے دنیا انسانیت کی امامت اور قیادت کرنی ہے تو آزمائشوں اور امتحانات سے گزرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی۔ علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں اور وہ انسانیت کے رہنما اور رہبر ہیں۔
دنیا انسانیت کے امام اور مقتدا ہیں، تو ان علماء کرام کو بھی امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی اللہ کے راہ میں، تب کہیں جا کر حقیقتاً وہ امامت اور قیادت کے منصب کے اہل ہوں گے، ورنہ قربانیاں دیے بغیر، امتحانات و آزمائشوں سے گزرے بغیر امامت اور قیادت کا منصب نہیں ملا کرتا ہے۔ تو جب آپ عالم دین بننے جا رہے ہیں، نبی کے وارث بننے جا رہے ہیں، تو اپنا ذہن بنا لیجئے کہ انبیاء کرام کی طرح ہم کو بھی آزمائشوں اور امتحانات سے گزرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑے گی، بغیر قربانی دیے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو امامت اور قیادت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ آج طالب علمی کا زمانہ ہے، آج ہی سے آپ کو قربانیاں دینی ہوگی، اپنے عیش و آرام کی قربانی دینی ہوگی، اپنی راحتوں کی قربانی، اپنی چاہتوں کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے عیش و آرام کی قربانی، ان ساری قربانیوں کو دینے کے بعد ہی آپ نبی کے حقیقی وارث بن سکیں گے، اور نبی کے حقیقی وارث بننے کے بعد امامت اور قیادت کے منصب پر فائز ہوگی۔ تو مدرسے کی چہار دیواری کے اندر آپ کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، آپ کو جن مجاہدات اور ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو آپ کو عیش و آرام گھر کا نہیں ملتا، کھانا گھر کا نہیں ملتا، آرام نہیں ملتا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی سب آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ اساتذہ کرام کی طرف سے تربیت ہوتی ہے، تو اس تربیت میں کبھی آپ کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے، کبھی آپ کو سزا دی جاتی ہے، کبھی آپ پر مار پڑتی ہے، یہ بھی آزمائش کا حصہ ہے، یہ بھی امتحان کا حصہ ہے۔ آپ اس سے اگر بددل ہو جائیں گے، آپ اس سے ناخوش ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آزمائشوں اور امتحانات سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر تیار نہیں ہیں تو آپ صحیح معنوں میں عالم نہیں بن سکیں گے، نبی کے حقیقی وارث نہیں بن سکیں گے، اور امامت اور قیادت کا منصب آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے مدرسے کی اس چہار دیواری کے اندر ہی رہتے ہوئے قربانی کا مزاج بنائیے۔ یہ عید الاضحیٰ کا جو تہوار ہے، جس میں جانور کی شکل میں قربانی پیش کی جاتی ہے، یہ دراصل یہی پیغام دیتی ہے، یہ قربانی ہر سال مسلمانوں کو یہی پیغام دیتی ہے کہ دراصل جانور کی شکل میں آپ کو اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، حقیقتاً جانور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ اور اپنے آپ کو قربان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی گردن پر چھری چلانا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کی گردن پر چھری چلانا ہے، اپنی تمناؤں اور اپنی آرزوؤں کی گردن پر چھری چلانا ہے، اور دنیا سے متعلق جو بھی آرزو، خواہش اور تمنا ہے، ان سب کو قربان کر دو اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کے حکم کو ہر قیمت پر مانو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہی پیغام قربانی کا ہے، عید الاضحیٰ کا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، جب آپ اپنے جانور کی گردن پر چھری چلا رہے ہو، چاہے آپ کی طرف سے قربانی ہو، چاہے کسی اور کی طرف سے قربانی ہو، جانور کی گردن پر آپ چھری چلا رہے ہو، اس وقت آپ کے دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اپنی خواہشات نفس کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، میں اپنی خواہشات نفس کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ آج اس جانور کے ذبح ہونے کے ساتھ ہی میں نے اپنی خواہشات نفس کو ذبح کر دیا ہے، اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں میری اپنی کوئی خواہش نہیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مقابلے میں میری اپنی کوئی خواہش نہیں، میری اپنی کوئی تمنا اور آرزو نہیں۔ ساری آرزو اور تمناؤں کو دفن کر دو، پھر دیکھو قربانی کی اس عبادت کی کیسی لذت حاصل ہوتی ہے، اس کی روح آپ کو حاصل ہوگی، اور اس سے جو حقیقی ثمرہ ظاہر ہونا چاہیے وہ ثمرہ ظاہر ہوگا۔ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عافیت اور سلامتی کے ساتھ آپ کو اپنے گھروں تک پہنچائے۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم یہی چاہیں گے کہ آپ عافیت سے پہنچ جائیں اپنے گھر کو، اور پھر عافیت کے ساتھ واپس آ جائیں، اور جو مقصد زندگی ہے آپ اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے اس سفر کو جاری کیا ہے، اب اس کو درمیان سے منقطع مت کیجیے، حصول علم کے سفر کو
درمیان سے منقطع مت کیجئے، اس کو جاری رکھیے جب تک کہ آپ منزل تک نہیں پہنچ جاتے۔ درمیان میں آزمائشیں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، خلاف طبیعت واقعات رونما ہوں گے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ بددل ہو، مایوس ہو، لیکن اگر آپ حقیقتاً بددل اور مایوس ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کبھی عالم دین نہیں بن سکیں، آپ کبھی نبی کے وارث نہیں بن سکیں گے، کبھی دنیا کے اندر کوئی بڑا کام آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمت رکھیے، حوصلہ رکھیے اور عزم مصمم کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوئیے، اور چھٹیاں ختم ہونے کے بعد عزم مصمم کے ساتھ واپس آئیے۔ 2 جون تک کی آپ کی چھٹیاں ہیں، اور 3 جون کی صبح پہلے گھنٹے سے تعلیمی سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اس لیے 2 جون کو آپ رات میں واپس آ جائیں، اور آخری درجے میں 3 جون کو پہلے گھنٹے میں حاضر رہیں۔ اگر 3 جون کو پہلے گھنٹے میں آپ غیر حاضر رہتے ہیں تو آپ سے مواخذہ کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی، جرمانے لیے جائیں گے۔ اس لیے اس طرح کی نوبت نہ آئے، وقت پر آپ یہاں جامعہ میں پہنچ جائیں۔ اب جب بقرعید بعد آپ جامعہ میں آئیں گے، بھائی یہ تقسیم کر دو، شعیب سر یہ بچوں کو تقسیم کیجئے، بھائی جلدی سے دیجئے۔ آج آپ جا رہے ہیں تو لیچی کا شربت پیتے ہوئے جائیے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم گھر سے جب روانہ ہو رہے تھے۔ ایک ہی طرف سے دیجئے، ایک لائن میں دیتے چلے جائیے، ایک لائن میں ایک آدمی دیتے چلا جائے، اور شربت بھی دیجئے، اس کے ساتھ پینے والی نلی بھی دیجئے۔ آئے سمجھ میں؟ آپ یہ شربت فوری طور پر پی لیجئے، ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، نہیں پینا چاہیں گے جیب میں رکھ لیجئے، جب چاہے پیجئے گا۔ بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پابندی وقت کے ساتھ آپ واپس آ جائیے گا۔ بقرعید کے بعد کوئی رنگین کپڑا یہاں پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رنگین کپڑا لے کر آئیں گے اور ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ اس کو ذبح کر دیں گے۔ اور بقرعید کے بعد آپ کے پاس جیکٹ اور صدری بھی ہونا چاہیے۔ اب موسم بدل جائے گا، گرمی ختم ہو جائے گی، تو جامعہ کا یونیفارم کالی صدری ہے، وہ کالی صدری آپ کو خریدنا رہے گا، یا تو آپ لے کر آئیے گا یا پیسہ لے کر آئیے گا۔ 600 روپے کی ملتی ہے صدری، یہاں سے وہ صدری آپ کو خریدنا رہے گا۔ آگے سمجھ میں؟ اور تیسری بات کا اعلان ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جامعہ کے اندر ہر سال ٹور بھی نکالا جاتا ہے۔ جب برسات کا موسم آتا ہے، ہر طرف ہریالی چھاتی ہے اور موسم سہانا ہو جاتا ہے، تو طلبہ کا دل کرتا ہے کہیں گھومنے جانے کے لیے۔ ہم ان کے دل کو ذبح نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کی دلداری کے لیے ٹور نکالتے ہیں، اور بہترین جگہ پر ٹور جاتا ہے وہ آپ کے اپنے خرچ سے ہوگا۔ اس لیے 700-800 روپیہ ٹور کا بھی لے کے آئیے گا، یا کم از کم انتظام سے رہیے گا۔ جب آپ کو کہا جائے گا کہ ٹور جا رہا ہے تو پیسہ منگوا لیجئے گا یا جمع کر دیجئے گا، تو انشاءاللہ اس کا بھی نظم رہے گا۔ اب آپ لوگ جو ہے یہاں سے رخصت ہوں گے، فوری طور پر کھانے کا نظم ہے، کھانا کھا لیں گے۔ مولانا وہ مہمان آئے کیا کنج کھیڑا کے؟ مولانا نور علی صاحب کو بلائیے نا، مولانا نور علی صاحب کو بلائیے کرسی میں۔ تو ٹور کا نظم کیا جائے گا، آپ حضرات جو ہیں اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیے گا۔ اور کوئی طالب علم ایسا نہ ہو کہ جو ہمت ہار دے، جو حوصلہ کھو دے، جو یہاں سے جانے کے بعد واپس نہ آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچنا چاہتے، منزل تک نہیں پہنچنا چاہتے۔ آپ کی، آپ کے والدین کی، آپ کے خاندان کے لوگوں کی، سب کی خواہش تھی کہ آپ عالم دین بنے، تو آپ اس مقصد کو حاصل کر کے رہیے۔ اپنے والدین کو مایوس مت کیجیے، اپنے والدین کو ناراض مت کیجیے، اپنا فیصلہ بدل کے اپنے خاندان کے لوگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو مایوس مت کیجیے۔ اس لیے جمے رہیے۔ کیا ہے؟ عالم بننے کے اپنے فیصلے پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیے۔ یہ جمنا اور استقامت بہت ضروری ہے۔
جن کے اندر استقامت نہیں ہوتی، ذرا ذرا سے حالات آتے ہیں، ذرا ذرا سے کچھ واقعات پیش آتے ہیں، خلاف طبیعت خلاف مزاج کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو وہ مدرسہ چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ تعلیم کے سلسلے کو منقطع کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کے اندر پھر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ قربانی دینی ہے، آزمائشوں امتحانات سے گزرنا ہے، اس لیے آپ اپنا عزم مصمم رکھیے اور جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے مطابق آپ واپس آئیے۔ بڑا موبائل، اینڈرائیڈ موبائل، اسمارٹ فون لے کر مت آئیے گا، ورنہ اس کو بھی ذبح کرنا شروع کر دیں گے آپ۔ یہ جمع کر کر کے پھر جانے کی ٹائم واپس کرنا اور پھر جرمانہ لینا، یہ ٹینشن ہے، ایسا ٹینشن ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس میں جو ہے پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے بڑا موبائل مت لائیے، ورنہ کچھ ایسی پالیسی بنانا پڑے گا کہ موبائل کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے، کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ ذرا سیکھ کر ہم آئیں گے کیسے موبائل کو ذبح کریں۔ وہ موبائل کو ذبح کر کے وہیں اس کی چھٹی کرتے، ختم، ٹینشن ہی ختم۔ بڑا موبائل لے کے آئیے گا مت، ہر ایک کی تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، سامان کی تلاشی لیں گے کہ یہ آیا ہے تو موبائل لے کر آیا ہے کیا، موبائل آئے گا وہیں سب کے لیں۔ ارے سمجھ میں، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا۔ چلیے آپ لوگوں کو یہاں رخصت ہونا ہے، فوری طور پر آپ کو کھانا کھانا ہے، کھانا کھا کے پھر آپ روانہ ہونے کے لیے آزاد رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔